کہ میں مراسنا کنجری نہیں، اس طرح روپے کنجریاں لیندیاں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ لاہور کی جگمگاتی فلمی دنیا، جہاں کہانیاں صرف لکھی نہیں جاتی بلکہ جیتی جاتی ہیں، جہاں ہر کردار ایک تاریخ اور ہر چہرہ ایک داستان ہوتا ہے، اسی سنہرے جہاں کی خوشبوؤں سے سجی اس اسکرین پر میں ہوں ناشاد بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں NBTV۔ ناظرین محترم، اگر آپ پاکستانی فلمی صنعت کی ان سنہرے لمحات کو دوبارہ محسوس کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان ستاروں کی اصل کہانیاں جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور بے مثال فن سے لالی ووڈ کو عروج بخشا، تو آپ بالکل درست جگہ پر ہیں۔ NBTV محض ایک چینل نہیں بلکہ ایک سفر ہے، ایک ایسا سفر جو ہمیں ماضی کی روشنیوں میں لے جاتا ہے، جہاں ہر فلم ایک یادگار ہے اور ہر فنکار ایک داستان۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ پاکستانی فلمی دنیا کی یہ خوبصورت کہانیاں سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو آئیے ناظرین، آج ایک بار پھر ہم پردائی سیمی کے اس درخشاں ستارے کی کہانی سننے جا رہے ہیں جس نے اپنی اداکاری سے دلوں کو جیتا اور فلمی دنیا میں اپنا ایک انمٹ نقش چھوڑ دیا۔ پاکستانی فلمی دنیا میں جب بھی ایسی اداکارہ کا ذکر ہوگا جس نے ڈوبتی ہوئی انڈسٹری کو اپنے کندھوں پر سہارا دیا تو پہلا نام سائمہ نور کا آئے گا۔ سائمہ کا اصل نام غنچی بیگم ہے اور وہ 5 مئی 1967 کو ملتان پنجاب میں پیدا ہوئی۔ ان کا تعلق ایک پٹھان خاندان سے ہے۔ اگر تم اسی طرح خاموش رہے تو اس شہر میں ہر ہونے والا قتل پاکستانی فلمی صنعت کی معروف اور دلکش اداکارہ سائمہ کا شمار ان فنکاراؤں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی محنت، خوبصورتی اور جاندار اداکاری سے لالی ووڈ میں ایک نمایاں مقام حاصل کیا۔ سائمہ کے فلمی دنیا میں آنے کا قصہ کافی دلچسپ ہے۔ وہ کسی خاندانی پس منظر یا فلمی گھرانے سے نہیں تھی، بلکہ قسمت انہیں لاہور کی فلمی نگری لالی ووڈ لے آئی۔ ان کی سادگی اور پرکشش شخصیت نے ہدایت کاروں کو متاثر کیا۔ سائمہ نے اپنے کریئر کا آغاز 1987 میں فلم گریبان سے کیا۔ اگرچہ اس فلم میں ان کا کردار مختصر تھا، لیکن ان کی صلاحیتوں نے بڑے فلم سازوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی۔ سائمہ کا فنی سفر 3 دہائیوں پر محیط ہے۔ ابتدائی دور میں انہوں نے بطور معاون اداکارہ کام کیا، لیکن اصل شہرت انہیں 90 کی دہائی میں ملی۔ کریئر کے آغاز میں انہوں نے لیجنڈری سلطان راہی کے ساتھ کئی فلموں میں کام کیا، جس نے انہیں انڈسٹری میں قدم جمانے میں مدد دی۔ سائمہ کے کریئر کا سب سے بڑا موڑ ہدایتکار سید نور کی فلمیں ثابت ہوئیں جنہوں نے کامیابیوں کے ریکارڈ توڑ دیے۔ سائمہ نے نہ صرف پنجابی بلکہ اردو فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ سائمہ وہ اداکارہ ہیں جنہوں نے 300 کے قریب فلموں میں کام کر کے لالی ووڈ کی تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے لکھوایا اور چوڑیاں جیسی بلاک بسٹر فلم کے ذریعے شہرت کی وہ بلندی حاصل کی جسے آج بھی کوئی آسانی سے نہیں چھو سکا۔ وہ پاکستان کی ان چند اداکاراؤں میں شمار ہوتی ہیں جنہوں نے اپنے دور کے تقریباً تمام بڑے ہیروز کے ساتھ کام کیا، تاہم سلطان راہی، شان اور معمر رانا کے ساتھ ان کی جوڑیوں کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی۔ ناظرین، یہ صرف تعداد نہیں بلکہ ہر فلم ایک محنت، ایک خواب اور ایک جد و جہد کی کہانی ہے۔ اگر ہم ان کی کامیاب ترین فلموں کی بات کریں تو سب سے پہلے نام آتا ہے فلم چوڑیاں کا۔ یہ وہ فلم تھی جس نے نہ صرف سائمہ کو شہرت کی بلندیوں تک پہنچایا بلکہ پاکستانی سینما کو بھی ایک نئی زندگی دی۔ اس کے بعد مجاجن جیسی فلم نے باکس آفس پر طویل کامیابی حاصل کی اور یہ فلم کئی ہفتوں تک سینما گھروں کی زینت بنی رہی۔ اسی طرح بڈھا گجر ایک ایسی ایکشن فلم تھی جس نے پنجابی سینما میں دھوم مچا دی، جبکہ بھائی لوگ نے جدید دور میں بھی سائمہ کی مقبولیت کو ثابت کیا۔ اگرچہ ان کی کامیاب فلموں کی فہرست طویل ہے، لیکن درج ذیل فلمیں ان کے کریئر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ چوڑیاں 1998 یہ نہ صرف سائمہ کے کریئر کی بلکہ پاکستان کی فلمی تاریخ کی سب سے کامیاب فلم مانی جاتی ہے جس نے بزنس کے نئے ریکارڈ قائم کیے۔ مجاجن 2006 اس فلم نے سائمہ کو ایک سنجیدہ اور منجھی ہوئی اداکارہ کے طور پر منوایا۔ اس میں ان کی اداکاری کو بہترین قرار دیا گیا۔ ڈاکو رانی ایک ایکشن فلم جس میں انہوں نے ایک مضبوط خاتون کا کردار نبھایا۔ تیرے باجرے دی راکھی
2022 इनकी हालिया बड़ी फिल्मों में से एक जिसने सिनेमा की बहाली में अहम किरदार अदा किया। ऐसा पराठा लगाऊंगी कि तेरा भाई अपने हाथ भी खा जाएगा। ये वो मुहाल है? दीगर फिल्मों में मेहंदी वाले हथ, शेर लाहौर, बदमाश गुज्जर, जिल्ले शाह, जंगल क्वीन, घर कब आओगे, मूसा खान, जगनी, लड़की पंजाबन, शाहिया पंजाबदा, चन्ना सच्ची मच्छी, लाहौर कलंदर, महाफिज, जंगल का कानून, झूमर, अच्छा गुज्जर, चौधरानी, जग वाला मेला, बाली जट्टी, मौला शेर, बहराम डाकू, शेर दिल, जबरू शामिल हैं, जिनमें लाजवाब किरदार अदा किए। साइमा की निजी जिंदगी तवील अरसे तक एक मुअम्मा बनी रही, ताहम उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए खुद हकाइक मंजरे आम पर लाई। साइमा ने नामवर हिदायतकार सैयद नूर से 2005 में शादी की। अगरचे मीडिया में इस हवाले से काफी अरसा खबरें गर्दिश करती रहीं, लेकिन 2007 में साइमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा अपनी शादी का ऐलान किया। साइमा की सैयद नूर से कोई औलाद नहीं है, ताहम साइमा ने हमेशा सैयद नूर की पहली बीवी के बच्चों को इज्जत दी और एक बावकार खातून के तौर पर अपनी अज़दवाजी जिंदगी गुजारी। कभी कभी औलाद की कमी महसूस करती हैं, मगर बहादुर खातून हैं, अल्लाह की रजा जानकर हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं। शादी के बाद साइमा से साइमा नूर बन गई। तुसी मेरे मौसम दा कब आओ हो ना आवे मैं मुनकर होके काफिर बन जावा। दुश्मन मुकाना मेरा ईमान है। साइमा नूर ने बड़े पर्दे पर राज करने के बाद जब छोटे पर्दे यानी टेलीविजन का रुख किया तो वहां भी अपनी फितरी अदाकारी से नाजरीन के दिल जीत लिए। उनके चंद मशहूर और यादगार ड्रामों की फहरिस्त दर्ज झैल है। कनीज ये एक बड़ा और कामयाब प्रोजेक्ट था जिसमें साइमा ने मरकजी और बावकार किरदार निभाया। मुबारक हो बेटी हुई है मुआशरती मसाइल पर मबनी इस ड्रामे में साइमा ने एक ऐसी मां का किरदार अदा किया जो अपनी बेटियों के हक के लिए लड़ती है। लम्हे इस ड्रामे में भी उनका किरदार काफी अहम और जानदार था। बब्बन खाला की बेटियां एक हल्के फुल्के अंदाज का ड्रामा जिसमें साइमा ने अपनी वर्सेटैलिटी साबित की। साइमा नूर ने टीवी पर काम करते वक्त हमेशा ऐसे स्क्रिप्ट्स का इंतखाब किया जहां उन्हें अपनी उम्र और तजुर्बे के मुताबिक मजबूत किरदार अदा करने का मौका मिले। इन ड्रामों की वजह से उनकी पहुंच उस नई नस्ल तक भी हुई जो सिनेमा कम देखती है। साइमा नूर ने अगरचे टीवी पर महदूद काम किया, लेकिन जहां भी आईं अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर दिलाया। उनके ड्रामे इस बात का सबूत हैं कि वो सिर्फ फिल्मों तक महदूद अदाकारा नहीं बल्कि एक मुकम्मल फनकार हैं। साइमा नूर का नाम पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में हमेशा एक रोशन सितारे की तरह चमकता रहेगा। साइमा नूर पाकिस्तानी फिल्मी दुनिया का वो रोशन नाम है जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और बेमिसाल अदाकारी से न सिर्फ शोहरत हासिल की बल्कि दिलों में भी घर किया। उनकी शख्सियत में वकार, आजजी और फन से सच्ची वाबस्तगी झलकती है। वो उन चंद फनकाराओं में शामिल हैं जिन्होंने हर दौर में खुद को मनवाया और अपने किरदारों के जरिए नाजरीन पर गहरा असर छोड़ा। साइमा नूर की कामयाबी इस बात का सबूत है कि जब इंसान अपने काम से मुखलिस हो तो वो वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरता है। उनका फिल्मी सफर नई नस्ल के लिए एक मिसाल है कि मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत कभी रायगान नहीं जाती। अल्लाह ताला साइमा नूर को सेहत, खुशियों और कामयाबियों से नवाजे, उनकी जिंदगी को हमेशा आसानियों से भर दे और अपनी रहमत से उन्हें औलादे सालेह की नेमत अता फरमाए।